رمضان المبارک الوداع کہنے کو تیار ہے اور عید بھی قریب آ رہی ہے۔ اب شہریوں نے شاپنگ کرنی ہے، لیکن ہر کوئی اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ آیا عید کی تیاری کیسے کریں، ملبوسات کیسے بنائیں، موسم کیسا ہوگا، موسم سرد ہوگا، گرم ہوگا، نارمل ہوگا، اس حساب سے تیاری کی جائے گی۔ اور خاص طور پر خواتین اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں اور مجھ سے روزمرہ بیسس پہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخر عید پر موسم کیسا ہوگا۔ تو میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان ورک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی۔ رمضان آپ کا اچھا گزر رہا ہے؟ ہاں، رمضان ٹھیک گزرا ہے ماشاءاللہ۔ اب اسی رمضان میں تقریباً تو رمضان جا چکا ہے، اب یہ بتائیے کہ عید میں کم وقت رہ گیا ہے، موسم کیسا ہوگا آنے والے آخری دنوں میں؟ رمضان کے خاص طور پر موسم کیسے ہوگا، پہلے تو یہ بتائیے۔ دیکھیں، ابھی جو حالیہ اسپیل گزر گیا ہے، اس کے بعد جو یہ ویکنڈ ہوگا، اس پہ جو ٹمپریچرز جو ہے نا وہ رائزنگ ٹرینڈ رہے گا، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ ٹمپریچرز مور دین 35 ڈگری سینٹی گریڈ بھی رائز کر جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ساؤتھ میں جو خاص طور پہ سندھ اور ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہوں گے، اس میں اس ویکنڈ پہ 35 سے 40 کے درمیان میں وہ ٹمپریچر جائیں گے، اور اسی طرح جو بالائی علاقے ہوں گے جن میں اسلام آباد، راولپنڈی، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے، تو اس میں جو ٹمپریچرز ہوں گے اس میں بھی رائزنگ ٹرینڈ رہے گا، اور اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی ٹمپریچر جو ہے 30 کو کراس کر جائے گا۔ بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر، ان علاقوں کا بھی بتائیے کہ وہاں پر ٹمپریچرز کا کیا ٹرینڈ ہوگا، کیونکہ عید تو پورے پاکستان میں منائی جانی ہے۔ دیکھیں، وہاں پر بھی جو ٹمپریچرز ہوں گے آنے والے دنوں میں، خاص طور پہ اس ویکنڈ کے بعد جو یہ سیچرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ جو ٹمپریچرز ہوں گے یہ اوور آل تمام علاقوں میں ٹمپریچر رائزنگ ٹرینڈ رہے گا، لیکن کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ٹمپریچر یکدم شوٹ نہیں کرتے، اس لیے جو ہے نا وہ زیادہ رائز نہیں کریں گے، لیکن وہاں پر بھی رائزنگ ٹرینڈ ہی ہوگا۔ یعنی موسم خوشگوار ہوگا پہاڑی علاقوں میں، تو یعنی کہ آخری عشرہ جو ہے وہ کچھ زیادہ تیز موسم کے ساتھ، تیز دھوپ کے ساتھ گزرے گا، اور اسی چلچلاتی سی دھوپ کے ساتھ شہری اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ دیکھیں، جو اگلا ہفتہ ہے، جیسے ہی اگلا ہفتہ آئے گا، اس ہفتے کے مڈ میں یا اس مڈ سے تھوڑا سا پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ویدر سپیل جو ہے نا وہ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے۔ اس سے جو بالائی علاقے ہوں گے وہاں پر تو تھوڑا سا ہو جائے گا، لیکن جو ساؤدرن پارٹس ہوں گے اس میں جو ہے نا اتنا زیادہ جو ہے نا افیکٹ نہیں ہوگا۔ جی، بارشیں ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے آخری عشرے میں؟ جی، آخری عشرے میں میں نے جیسے بتایا کہ نیکسٹ جو ویک شروع ہو رہا ہے، نیکسٹ ویک کے درمیان میں جا کے کوئی ایک بارش کا سپیل جو ہے نا وہ بالائی علاقوں میں جو ہے نا وہ انٹر ہوگا۔ اچھی بارش ہے یا نارمل؟ دیکھیں، اس میں بارش جو ہے نا وہ ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی جو ہے نا اس میں کوئی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ بارش نہیں لگ رہی کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ جل تھل ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ سپیل آ رہا ہے، اس کو واچ کر رہے ہیں، جیسے ہی کوئی اس میں کوئی چینج آئے گی وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ تو ہو گئی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بات۔ اب آتے ہیں عید پر۔ عید کا پہلا جو دن ہوگا، اس دن پہلے دن موسم کیا بھیگا بھیگا ہوگا یا ایسے ہی موسم بدلا سا اور گرم سا مزاج ہوگا موسم کا؟ دیکھیں، جو یہ والا سپیل جب گزرے گا اس کے بعد ایک ڈرائی سپیل آئے گا، تو عید کے دنوں میں ہمیں جو لگ رہا ہے زیادہ تر علاقوں میں، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم جو ہے نا وہ خشک ہی رہے گا، تاہم جو ساؤدرن پارٹس ہوں گے وہاں پر گرم اور خشک ہوگا۔ جی، ٹھیک ہے، یعنی عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے تینوں دنوں میں بارش کے کوئی چانسز نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو عید میں لگ رہا ہے کہ بارش والا سپیل کوئی ایز سچ ابھی تک جو ہے سچویشن وہ نہیں ہے، تو اس میں بیشتر علاقے جو ہے نا وہ خشکی میں ہی ہوں گے۔ ورک صاحب، جب عید کا موقع آتا ہے تو لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ پلانز بھی بناتے ہیں کہ چلیے کسی گرم علاقے سے نکل کے کسی ٹھنڈے علاقے کا رخ کرتے ہیں، اور جس طرح سے اب موسم کا مزاج اسلام آباد میں بھی دیکھ لیں کہ دھوپ بہت زیادہ تیز ہے، چھاؤں میں کھڑے ہیں تو ٹھنڈی ہوا تھوڑی اچھی لگ رہی ہے، تو پلانز بنانے والوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے، خاص طور پر جو ناردرن کا رخ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، عید پہ اگر کوئی پلان بنانا چاہ رہا ہے تو عید پہ کوئی ایز سچ کیونکہ بہت زیادہ امپیکٹ ویدر نہیں ہے تو وہ پلان کر سکتے ہیں، ابھی کی کنڈیشنز جو ہے نا وہ ایسے ہی بتا رہی ہیں کہ ابھی وہ پلان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید کوئی مشورہ دیں گے شہریوں کو عید کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ کوئی احتیاطی تدابیر، کوئی خاص کوئی مشورہ؟ دیکھیں، ابھی جو سچویشن ہے عید پہ کوئی ایز سچ کوئی بڑا امپیکٹ ویدر جو ہے نا وہ نہیں آ رہا، اس لیے نارمل لائف ہوگی،
تو ویدر کے حوالے سے کوئی ڈسٹربنس جو ہونا شہریوں کے لیے وہ زیادہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے ورک صاحب، میرا یہاں پر نا ایک آخری آپ سے لیکن بہت اہم سوال ہے. چونکہ عید کا موقع ہوگا، بارشیں نہیں ہوں گی، پولن سیزن چل رہا ہے اور بارشیں نہ ہونے سے ظاہر ہے کہ پولن میں مزید اضافہ متوقع ہے اور اپریل کے وسط تک جاری رہے گا. تو عید کے دنوں میں پولن کی کیا سچویشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور پولن سے متاثرہ جو افراد ہیں ان کو خاص طور پر کیا مشورہ دیں؟ دیکھیں پولن جو ہے وہ ابھی پیک ہی چل رہا ہے. اگلے 1 سے 2 ہفتے جب یہ بارش ہوگی، بارش والا سپیل آئے گا، اس میں ذرا تھوڑی ساری کمی ہوگی، لیکن جیسے ہی یہ گزر جائے گا پھر جو ہے نا وہ پولن ہو جائے گی. تو پولن کے اگلے 2 سے 3 ہفتے، تقریباً 2 ہفتے خاص طور پہ جو ہے نا یہ پیک سیزن میں رہے گا. تو لوگوں کو اس میں جن کو الرجی ہے یا کوئی اس طرح کی سچویشن ہے، خاص طور پہ جو اسلام آباد میں H8 سیکٹر ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ کافی زیادہ اس طرح کے درخت ہیں جس میں جو ہے نا وہ پولن زیادہ ہے، اور پولن کی سب سے زیادہ مقدار H8 میں پائی جاتی ہے. دوسرے سیکٹرز میں بھی ہے، تو یہ ویری ہائی سچویشن میں چل رہی ہے. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ ماسک وغیرہ جو ہے نا وہ اس کم از کم 2-3 ہفتے جو ہے نا اگلے وہ لازمی یوز کریں. بہت شکریہ. عید منائیں. ورک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ عید ضرور منائیں، لیکن پولن سے متاثرہ افراد اپنا خاص طور پر خیال رکھیں، اور عید کی تیاری اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت اس سے کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے. خاص طور پر پنجاب اور سندھ میں درجہ حرارت ورک صاحب کا کہنا ہے کہ 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. تو وہاں کی خاص طور پر خواتین، کیونکہ خواتین کا وقت کچن میں گزرتا ہے، کھانے بنانے ہوتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے. میٹھی عید ہے تو کیا ہوا، میٹھے میٹھے لوازمات بھی بنائے تو جاتے ہیں. تو موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملبوسات تیار کریں، اپنی باقی تیاری کریں، اور موسم کے ہی حساب سے اپنے سیر و تفریح کے پلانز بھی ترتیب دیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.